السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له۔ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اذ نادى ربه بالواد المقدس طوى۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر اذ نادى ربه نداء خفيا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما ينصر الله هذه الامة بضعفائهم بدعائهم وصلاتهم واخلاصهم رواه النسائی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، کبریائی اسی مالک حقیقی کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنا کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا اور ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا اور ہمیں اپنی دنیاوی زندگی کے اندر پھر سے ایک مرتبہ رمضان جیسا مبارک مہینہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ درود و سلام ہو شافع محشر ساقی کوثر، آمنہ کے لال تاجدار مدینہ، سرور کونین، امام الانبیاء، شافع روز جزا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنے رب کی طرف سے لاہو کلام کو اپنی امت تک پہنچایا، جس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی اور ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کی۔ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حاضرین جماعت و حاضرین جمعہ، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے سامنے قرآن کریم سے تعلق رکھنے والی مختلف صورتوں سے آیات کو تلاوت کیا گیا اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ تو انشاءاللہ رمضان کی اس مبارک سعادتوں کی مناسبت سے آج کا یہ جمعہ آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کی جائے گی، موضوع یہ ہے تنہائی میں
حسن عمل کی ضرورت و اہمیت۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں، میری اور آپ کی زندگی کے اندر جس مہینے کا آغاز ہوا ہے اور جس کی جو گھڑیاں مجھے اور آپ کو ملی ہوئی ہیں، یہ بڑی سعادتوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرتوں کو حاصل کرنے والی گھڑیاں ہیں۔ ان مناسبات سے آپ لوگوں کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کی جائے گی کہ ایک آدمی کی زندگی میں رمضان کی ان گھڑیوں کو کیسے فائدہ اٹھا سکے، اور ایک آدمی رمضان کے ان مبارک اوقات میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق مضبوط کیسے کر سکے، انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے سنایا جائے گا۔ جیسا کہ عنوان آپ لوگوں کے سامنے بتایا گیا کہ تنہائی میں حسن عمل کی ضرورت و اہمیت۔ ہم اور آپ مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو صرف اور صرف اس کے اکیلے ہی کی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر جو عمل کرے گا، جیسا عمل کرے گا، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور کل قیامت کے دن آخرت میں بھی دینے والا ہے۔ اور انسان کی پوری زندگی عمل صالح کے مطابق ڈیپینڈ ہے کہ آدمی جیسا عمل کرے گا اس کا بدلہ کل قیامت کے دن ضرور حاصل کرے گا۔ اسی لیے یہ دنیا دار العمل ہے، اور آخرت کی جگہ، آخرت کا مقام و مرتبہ، آخرت کا وقت جو ہوتا ہے یہ دار الجزا ہوتا ہے۔ آدمی یہاں پر جیسا عمل کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق و خوشنودی کے ذریعے انسانی زندگی کے اندر برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر نیکیوں کی اہمیت کو جانیں اور اعمال صالحہ کو کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ انسان کی زندگی میں ایک مرتبہ زندگی سے مکمل طور پر خاتمہ ہو جاتا ہے تو انسان کو دوبارہ پھر سے نیک اعمال کے کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں مجرمین اللہ کے سامنے اپنے سروں کو شرمندگی کی وجہ سے جھکا کر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے عذاب کو سن لیا، ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا، اے اللہ ایک مرتبہ ہم کو تو دنیا کے اندر واپس بھیج دے تاکہ ہم دنیا کے اندر جا کے نیک عمل کر کے تیرے پاس آ جائیں اور تیری جنتوں میں داخل ہو جائیں۔ لیکن انسان کو اپنی دنیاوی زندگی کے خاتمے کے بعد پھر سے اعمال صالحہ کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے منظر کو کھینچ کر بیان فرماتا ہے کہ مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ۔ جب انسانی زندگی کے نام اعمال کو انسان کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو انسان کہے گا یہ میری زندگی کے کیسے نام اعمال ہے جس کے اندر چھوٹے سے چھوٹی نیکی اور بڑے سا بڑا عمل، چھوٹی سی چھوٹی گناہ اور بڑے سا بڑا بد عمل اس کے اندر شمار کیا گیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کہ انسانوں کی جماعت، اے اللہ کے بندو، تم میں کا جو آدمی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو دیکھنے والا ہے، اور تم میں کا جو آدمی ذرہ برابر بھی گناہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس آدمی کی بھی عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ينظر اللہ الى صورکم ولا الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کل قیامت کے دن میدان محشر میں انسان کے حق میں جب فیصلہ ہوگا تو انسان کی خوبصورتی کو دیکھ کر، انسان کے ہینڈسم اور اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ انسان کے مال کو بھی دیکھ کر
کر، انسان کے بینک بیلنس کو بھی دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ فیصلہ کیا جائے گا تو انسان کے اعمال کو دیکھ کر، انسان کے دل میں رہنے والی نیت کو دیکھ کر، انسان کے اخلاص کو دیکھ کر، انسان کے عمل میں خشوع و خضوع کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے حق میں کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا۔ معلوم یہ بات ہوئی کہ انسانی زندگی میں مکمل طور پر اعمال کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے، اور عمل اتنا زیادہ ضروری کہ میری اور آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی کامیابی کا سب سے بڑا ضامن ہے اور حجت بن کر آنے والا ہے۔ اسی لیے مرے دم تک میرے اور آپ کا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خوشنودی کے ساتھ کریں گے، یہی عمل مجھے اور آپ کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں کامیاب کرے گا۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے وہ عمل کریں جس عمل میں اخلاص ہو، جس عمل میں خشوع خضوع ہو، جس عمل میں نیک نیتی ہو، جس عمل میں ریاکاری نہ ہو، جس عمل میں شہرت اور دکھاوا نہ ہو، جس عمل میں غرور اور گھمنڈ نہ ہو، ایسے عمل صالح کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور ایسا ہی عمل انسانی زندگی کے لیے کامیابی کا ضامن بنتا ہے۔ تو کل قیامت کے دن یہی عمل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنتوں کا مستحق بنا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں انسانی اعمال کی قبولیت کے شرط اخلاص کی بنیاد پر ہے۔ ان اخلاص کے حاصل کرنے کے لیے بڑی اہم چیز جو ہوتی ہے وہ تنہائی میں رہنے والا عمل۔ ہم تنہائی میں رہ کر جتنا عمل کریں گے اتنا زیادہ وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوگا، کیونکہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 3 لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور 3 لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے ایسا آدمی جو کسی جماعت کے ساتھ ایک لمبے سفر میں جاتا ہے، اور جب سفر طویل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں لوگ سفر میں رہنے والے رات میں کسی جگہ مقام پر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ رات میں جب ٹھہر جاتے ہیں سفر میں رہنے والے پورے کے پورے لوگ سو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سفر میں رہنے والے اس آدمی کے عمل کو پسند کرتا ہے جو سفر کے پورے ساتھی سو جانے کے بعد لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر اللہ کی عبادات میں مصروف ہو جاتا ہے اور مکمل طور پر رات گزارتا ہے عبادت کی حالت میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنے سفر کے ساتھیوں کو جگاتا ہے، ان کو نماز کی پابندی کرنے کی طرف اہتمام کرواتا ہے اور لوگوں کے ساتھ سفر میں نکلتا ہے۔ تو ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے بہتر انسان ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر تنہائی میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے عبادت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت عامر بن جوہنی رضی اللہ عنہ کی روایت آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، ایسا آدمی جو قرآن کو زور سے پڑھتا ہے وہ علانیہ طور پر صدقے کو ادا کرنے والا ہوتا ہے، اور یہاں تک کہ جو آدمی والمیسر بالقرآن، جو آدمی قرآن کو چھپے انداز میں پڑھتا ہے کالمسر بالصدقہ، چھپے انداز میں اللہ کے راستے میں صدقہ دینے کے برابر کا ہوتا ہے۔ یعنی جو آدمی لوگوں میں بتا کر 4 لوگوں میں بتا کر صدقہ دیتا ہے اس آدمی کے درجے سے کم ہوتا ہے جو آدمی چھپ چھپا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ ایک آدمی ایسا تھا جو مالدار تھا جس کے اندر صدقات و خیرات کی بہت ہی زیادہ کوشش ہوتی تھی، اور وہ آدمی ایک رات میں صدقہ کرنے کے لیے رات کے اندھیرے میں نکل جاتا ہے تاکہ میرے نوافل کی جو صدقات ہیں وہ کسی کو معلوم نہ ہو۔ راستے میں جب صدقہ دینے کا وقت آتا ہے تو اس کو ایک مرد مل جاتا ہے اور وہ آدمی اس مرد کو صدقہ کر دیتا ہے، واپس اپنے گھر کو آ جاتا ہے۔ صبح میں لوگوں کے درمیان یہ بات عام ہو جاتی ہے کہ دیکھو آج رات کسی آدمی نے ایک چور کو صدقہ دیا ہے۔
اس دینے والے آدمی کو اطمینان نہیں ہوتا، پھر دوسرے دن رات میں وہ آدمی لوگوں سے چھپ چھپا کر اندھیری رات میں نکل کر صدقہ دیتا ہے تو اس کا صدقہ ایک عورت قبول کرتی ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی زانیہ عورت کو اس نے صدقہ دیا ہے۔ اب وہ آدمی کے دل میں اطمینان نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس آدمی کو خواب میں بتایا جاتا ہے کہ جس چور کو تم نے صدقہ دیا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے صدقے کے پیسوں کی وجہ سے وہ آدمی چوری کو چھوڑ دے، اور جس عورت کو تم نے جو زانیہ تھی اپنے مال سے صدقہ دیا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے مال کے ملنے کے بعد اس کی غربت اور مفلسی دور ہو جائے اور زنا جیسے بدترین فعل کو چھوڑ دے، تو وہ آدمی کا عمل اس کے لیے مکمل طور پر اطمینان والا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تنہائی میں عمل کرے، تنہائی میں حسن عمل کرے، تنہائی میں ایسا عمل کرے کہ تنہائی میں عمل کرنے کی وجہ سے اس کی نیکی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اس کی نیکی کی حفاظت کرتا ہے، اور تنہائی کا کیا جانے والا عمل، تنہائی کی حالت میں کیے جانے والی نیکی جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو اور اخلاص کو انسان کے اندر پیدا کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ اسلاف اپنی دنیاوی زندگی کے اندر دوسروں کو دیکھتے ہوئے قرآن پڑھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اگر قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی ان کو ملاقات کے لیے آتا تو قرآن کے اوپر کوئی کپڑا ڈال دیتے تاکہ معلوم نہ ہو جائے کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میرا عمل لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت عبی بن الہندی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر 40 سال تک روزہ رکھتے ہیں، جس کی خبر بذات خود ان کے گھر والوں کو نہیں ہوتی۔ جب وہ کام کے لیے روزے کی حالت میں توشہ لے کے نکلتے ہیں، راستے میں کوئی غریب مل جاتا ہے تو ان کو باقاعدہ اس غریب کو کھلا دیتے ہیں اور واپس خالی توشہ شام میں لے کر آتے ہیں، تو گھر والے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دوپہر کا کھانا کھا لیا۔ تو اس طرح کا عمل ہوتا تھا۔ یہاں تک کہ محمد بن واسع رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ اسلاف یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اتنا خفیہ عمل کرتے تھے، تنہائی کے اندر ایسا عمل کرتے تھے کہ ان کے تنہائی والا عمل بذات خود ان کی بیویوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسلم رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میرا عمل میرے نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے کو نامعلوم ہونے کی جگہ اگر مجھے معلوم ہو جاتی تو میں ایسی جگہ جا کر عبادت کرتا کہ میرا عمل کسی انسان کو تو کیا کسی فرشتے کو بھی میرا عمل ہونے کے میں مکمل طور پر اس فرشتے کو بھی بے خبر کر دیتا۔ یعنی اعمال اس سے ایسے کریں کہ اعمال اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تنہائی کے اندر کیے جانے والے اعمال ہی انسان کی زندگی میں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساڑو حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ من استطاع منکم ان یکون له قبعا من عمل صالح فلیفعل، کہ تم میں کا جو آدمی تنہائی کی زندگی میں نیک عمل کرنے کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے تو چاہیے کہ وہ آدمی عمل کر کے بتائے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بڑی اہم بات بتائی جو آج میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہماری اصلاح کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، من صلی صلاة عند الناس لم يصلي مثلها اذا انقلع فهي استهانة به ربها۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی جب جماعت کے ساتھ ہوتا ہے، لوگوں کو دیکھتے ہوئے نماز پڑھتا ہے، لمبی لمبی نمازیں، لمبے لمبے سجدے اور رکوع لوگوں کے درمیان پڑھتا ہے، اگر وہ آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس آدمی کو چاہیے کہ لوگوں کے دیکھنے کے واسطے اس نے جیسے لمبی لمبی رکعتیں، نمازیں، رکوع اور سجود پڑھا ہے، ویسے ہی اکیلے
پن میں، تنہائی کے وقت میں اللہ کے لیے ان چیزوں کو انجام دینے والا بنے۔ لیکن اگر کوئی آدمی بھرے مجموعے کے درمیان لوگوں کو بتانے کے لیے لمبی لمبی نمازیں پڑھ لیتا ہے، تنہائی کے اندر وہ کام نہیں کر سکتا، تو گویا کہ اس نے اپنے اللہ کے ساتھ اس عمل کے ساتھ توہین کیا ہے، اللہ کو توہین کیا ہے، کیونکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لمبی نمازیں پڑھ لیا ہے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی میں جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو تنہائی کے عالم میں زیادہ کریں۔ تنہائی کے عالم میں کیے جانے والے اعمال قابل قبول ہوتے ہیں، اور جیسا کہ حضرت امام ابو حازم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اخفی حسنتک کما تخفی سیئتک، اے لوگو تم اپنی نیکیوں کو لوگوں سے چھپائے رکھو جیسا کہ تم تمہارے گناہوں کو لوگوں کے سامنے چھپا کر رکھتے ہیں۔ ہم آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے اعمال کو بتانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے، واہواہی کے لیے اپنی دنیاوی زندگی کے اندر کوئی عمل نہ کریں، ورنہ میرے اور آپ کی زندگی کے اندر میرا اور آپ کا عمل اگر لوگوں کو بتانے کے لیے ہوگا تو اس کا مقصد دنیا کے اندر پورا ہو جائے گا، اور آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ریاکاروں کے لیے جہنم جیسی بری ٹھکانے کو تیار کر رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے انسانی زندگی کے اندر حسن عمل کی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حسن عمل، تنہائی والا عمل، جب ہم اور آپ کسی بند کمرے میں ہوتے ہیں، اکیلے آفس میں ہوتے ہیں، دکان میں ہوتے ہیں، کاروبار کی جگہ اکیلے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں میری اور آپ کی زبان سے اللہ کی تکبیر، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس طرح کے کلمات میری اور آپ کی زبان سے جاری ہونی چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی دنیاوی زندگی کے اندر سبحان اللہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ بول لیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنایا کہ ایسے آدمی کے لیے کتبت لہ 20 حسنہ، اس آدمی کے لیے 20 نیکیوں کو لکھا جائے گا، وحطت عنہ 20 سیئہ، اور ایسے آدمی کے 20 گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ بول لیے، الحمدللہ بول لیے، اللہ اکبر بول لیے، لا الہ الا اللہ بول لیے۔ ان 4 کلمات کے بولنے کی وجہ سے ایک آدمی کی زندگی کے 90 گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور 90 بندگیوں میں، نیکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ تنہائی کی زندگی ہے۔ یہ تنہائی کے وقت میں مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے یاد کرنا ضروری ہے۔ جب بھی ہم اکیلے ڈرائیونگ پہ جا رہے ہیں، جب بھی ہم اکیلے کسی جگہ سفر پر ہیں، جب بھی ہم اکیلے ٹہلتے ہیں، واکنگ کرتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، چہل قدمی کرتے ہیں، قرآن کو پڑھیے، ذکر و اذکار کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، کیونکہ تنہائی میں کیا جانے والا عمل انسان کا دل صاف ہوتا ہے۔ کسی کو بتانے کے لیے وہ نہیں کرتا، کسی کی خوشی کے لیے وہ نہیں کرتا۔ اسی لیے اپنی دنیاوی زندگی میں تنہائی کا موقع جب بھی جیسے ملتا ہے، ہم اور آپ کو چاہیے کہ تنہائی کی زندگی میں اعمال صالحہ کریں۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کے سامنے بتاؤں کہ تنہائی کے عالم میں، تنہائی کے وقت میں جو آدمی نیک عمل کرے گا اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ ویسے تو بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ، اس آدمی کے عمل کو دنیا کے اندر سب سے افضل عمل مانا جائے گا جو آدمی تنہائی کے عالم میں نمازوں کو پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفل نماز گھر میں پڑھنا بہتر ہے یا مسجد میں پڑھنا بہتر ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ مسجد نبوی سے میرا حجرہ کتنا قریب ہے، میرا گھر کتنا قریب ہے؟
جبکہ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے سے 1000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملتا ہے، لیکن پھر بھی میں نوافل کو اپنے گھر میں ادا کر دیتا ہوں۔ تو اسی لیے چاہیے کہ ہم اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی روشنی میں کہ اپنی زندگی میں نوافل کی پابندی، سنن کی پابندی اپنے گھروں میں کریں، کیونکہ ہماری نفل نماز، ہماری سنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دنیا کے اندر اللہ کی نظر میں سب سے افضل عمل مانا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ کہ جو آدمی تنہائی میں عمل کر لیتا ہے، ایسے آدمی کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جس طرح سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اگر تمہارا صدقہ تم چھپا کر کسی مسکین کو دیتے ہو تو وہ تمہارے لیے ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اگر تم چھپا کر صدقہ دیتے ہو، نیکی کا کام کرتے ہو، اللہ کے نیک خوش کرنے والے کام کرتے ہو، تو یہ تمہارے گناہوں کو تم سے دور کرنے کا ذریعہ ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے، گناہوں کی بخشش کے طرف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو اپنی دنیاوی زندگی میں ہر عمل جو میری اور آپ کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کو مکمل طور پر تنہائی میں کرنے کی کوشش کریں۔ تیسرا فائدہ، جو آدمی تنہائی میں عمل کرتا ہے اس کے لیے تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، اس آدمی کی نیکی کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اسی لیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر محمد بن منکدر رحمہ اللہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مدینے کے اندر قحط سالی کی وجہ سے بارش نہ ہونے کی صورت میں مدینے کے لوگ نماز استسقاء پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ ایسا ہوا کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نہیں دیا۔ جب رات میں میرا یہ عمل تھا کہ میں مسجد نبوی کے ستون کے پیچھے کھڑے ہو کر ہر رات میں عبادت کرنا میرا معمولی عمل تھا، لیکن جس وقت بارش نہیں ہوئی اس وقت میں دیکھتا ہوں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک ایسا آدمی آیا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس کے کپڑے گندے تھے، وہ میرے سامنے آیا لیکن میں اس کو نظر نہیں آیا۔ وہ آدمی اپنے کپڑوں کو بدل لیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا، اے اللہ تیری ذات کی قسم کہ آج مدینہ والے، تیرے نبی کے شہر والے تجھ سے بارش مانگنے کے لیے آئے تھے، لیکن تو نے اہل مدینہ کے اوپر بارش کو نازل نہیں کیا۔ اے اللہ میں تیری ذات کی قسم کھاتا ہوں کہ تم مدینہ کے لوگوں پر بارش کو نازل کر۔ محمد بن منکدر رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جب میں اس آدمی کے الفاظ کو سنا تو میں یہ کہا، اپنے دل میں کہہ لیا یہ ایک ایسا آدمی ہے جو بڑے گستاخانہ الفاظ اللہ کو استعمال کر رہا ہے۔ میں ابھی دل میں سوچ رہا تھا، وہ آدمی ہاتھوں کو نیچے کر رہا تھا، اچانک بادل کی گرج سنائی دیتی ہے اور ایسی موسلا دار بارش ہوتی ہے۔ بعد میں وہ آدمی اپنے کپڑوں کو پہن لیتا ہے، یعنی جو کپڑے بدلنا تھا وہ کپڑے بدلنے کے بعد وہ آدمی مکمل طور پر اللہ کی ایسی تعریف کرتا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ویسا اللہ کی تعریف کبھی سنی نہیں تھی کہ اس آدمی نے ویسا سنا، ویسا اللہ کی تعریف کیا۔ اب میرے دل میں یہ بات پہنچی کہ میں اس آدمی سے ملاقات کروں۔ دیکھا فجر کی نماز کا وقت ہوا، امام صاحب آئے، وہ آدمی لوگوں کے ساتھ نماز پڑھ لیے چلے گئے۔ میں ان کا پیچھا کیا، لوگ زیادہ تھے لیکن بات نہیں کر سکا، پہچان نہیں سکا۔ دوسرے دن جب پھر نماز کا وقت آیا، رات کا حصہ شروع ہوا، پھر وہ آدمی آیا، نماز کی عبادت کرنا شروع کیا، دعائیں کرتا رہا، تنہائی کے عالم میں اللہ کو پکارتا رہا۔ تو ایسی صورت میں اس آدمی کو میں فجر کی نماز تک اس کو فالو کرتا رہا۔ بعد میں جب لوگوں کے ساتھ وہ آدمی گیا تو اس کے پیچھے پیچھے میں جاتا رہا، یہاں تک کہ وہ آدمی مدینے کے گلیوں میں سے گلی میں جس کا گھر تھا، جس کو میں جانتا تھا، وہاں پر وہ آدمی پہنچ گیا۔ اب میں پھر مسجد نبوی کو واپس آیا، اس سے ملاقات نہیں کیا، آ کر اشراق کی نماز پڑھ لیا۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر میں اس آدمی کے گھر کو گیا۔ اس آدمی کے گھر کو جانے کے بعد میں دیکھا
کہ وہ آدمی کون تھا؟ مورچی تھا، وہ آدمی چپل سینے والا تھا، لوگوں کے چپل کو درست کرنے والا تھا۔ جب میں ایک بڑا عالم مسجد نبوی کے مدینے کے علاقے کا تھا، اس نے دیکھ کر مجھے پہچان لیا اور بتایا کہ محمد بن منقدر رحمہ اللہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں، میرے گھر کو آئے ہیں، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری بڑی خواہش تو کچھ نہیں ہے، بس مجھے ایک بات بتا دیجئے، کل رات کو مسجد نبوی میں آپ نے جو دعا کیا کیا وہ آپ ہی ہیں؟ کیا وہ آپ ہی ہیں؟ میں ان کو اتنا سوال کرنا تھا، اس آدمی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور کہا اس آدمی نے کہ محمد بن منقدر یہ بات بتانے کے لیے پوچھنے کے لیے تم میرے گھر کو آئے؟ اس آدمی کا غصہ دیکھ کر میں واپس چلا گیا۔ جب رات کا موقع آیا تو موقع کو دیکھ کر مسجد نبوی میں اس آدمی کو میں تلاش کیا تو وہ آدمی مسجد نبوی میں عبادت کے لیے نہیں آیا، اور بعد میں فجر نماز پڑھ کے اس آدمی کے گھر کو گیا تو وہ گھر کا اونر جو تھا، میں اس سے پوچھا کہ فلاں آدمی کہاں گیا؟ تو اس نے کہا کہ کل شام وہ آدمی اپنا سامان اپنے صندوق میں رکھ کر گھر خالی کر کے چلا گیا۔ اور محمد بن منقدر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے اندر جتنے گھروں کو جانتا تھا، مدینے کے گلی گلی میں اس آدمی کو تلاش کیا، لیکن وہ آدمی مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ اس واقعے سے کیا بات معلوم ہوئی؟ واقعہ یہ ہے کہ تنہائی میں عمل کر رہے تھے، تنہائی میں کیا ہوا عمل جب لوگوں کو معلوم ہوتا تو وہاں سے اپنی بستیوں کو خالی کر کے اسلاف اپنی دنیاوی زندگی میں چلے جاتے تھے۔ اسی لیے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر تنہائی میں کیا جانے والا عمل ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے، اور اپنی دنیاوی زندگی میں تنہائی کے عالم میں جو عمل کیا جاتا ہے، اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ آدمی جو بھی ہو، آدمی جیسا بھی ہو، اس کا رنگ ڈھنگ روپ کیسی بھی ہو، اس کے کپڑے اور حلیہ جیسے بھی ہو، لیکن آدمی کو ایک آدمی کی دعا لینے والا بننا چاہیے، ایک آدمی کے دل سے دعا نکلے، ایسا عمل، ایسا طریقہ، ایسا وتیرہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما ينصرہ اللہ هذه الامہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس امت کی مدد ایسے لوگوں سے کرتا ہے بدعائہم بصلاتہم ودعائہم وصلاتہم واخلاقہم، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے عمل میں نیک نیتی اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی امت کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اسی لیے بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کا آغاز ہوا ہے، یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر تنہائی کے عمل کو دعوت دیتا ہے۔ تنہائی کا عمل میرے اور آپ کی زندگی کا ٹائم ٹیبل بنا لیں، رمضان کی زندگی کے 24 آور زندگی کے اندر باقاعدہ بنا لیں ٹائم ٹیبل کہ میری زندگی کیسے ہو۔ خاص کر سحری کا موقع ہے، راتوں میں اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ طور پر دعائیں کریں، اپنی مکمل طور پر بگڑی ہوئی اولاد کے لیے، ماں باپ اپنے پریشان حال اولاد کے حق میں دعا کریں، ماں باپ اپنی بن بیاہی بیٹیوں کے حق میں دعائیں خیر کرے، کیونکہ اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماں باپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو ماں باپ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اپنی اولاد کی امپرومنٹ کے لیے، ان کی نوکری کے لیے، ان کے رشتوں کے لیے اور ان کی زندگی کے اندر صحت کے لیے دعا کریں گے، ان کی ترقی کے لیے دعا کریں گے۔ بوڑھے ماں باپ کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اولاد کے حق میں کی جاتی ہے وہ دعا قبول کرتا ہے، تو ہماری اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان کی بلندیوں کو مقام عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے بھائیوں، آج کے اس مقام کے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم اولاد کے حق میں دعائیں کریں، ہم اولاد کو، بگڑی ہوئی اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کو مکمل طور پر اپنے سے دور ہونے سے بچائے، ان کے اخلاق کے بارے میں، ان کی کیریکٹر کے بارے میں، ان کے مستقبل کے بارے میں، ان کی نوکری کے بارے میں، ان کے ایجوکیشن کے بارے میں، یہاں تک کہ
آئندہ آنے والی زندگی کے اندر جو دشمنان اسلام میری اور آپ کی زندگی میں حاوی ہونے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے خاتمے کے لیے، اپنی نسل کی توحید کی حفاظت کے لیے، اپنے نسل کی ایمان کی سلامتی کے لیے مجھے اور آپ کو دعا کرنا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ وہی عمل تنہائی میں اٹھ کر ایک باپ اپنے اولاد کے حق میں دعا کرے، ایک ماں اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے۔ جہاں پر اولاد کے حق میں دعا کی جاتی ہے، نوجوان اولاد، نوجوان بیٹا اور بیٹی، آج ہم پریشان ہیں کہ نوکریوں کے نہ ملنے کی وجہ سے، اپنے کمائی کے اندر برکت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اولاد اپنا کاروبار دکان دھندا شروع کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کر کے نکلے گی، ایسی اولاد کے مال و برکت میں اللہ تبارک و تعالی رحمت کو برکت کو نازل کر دیتا ہے۔ اسی لیے بھائیو، یہ وقت کی ضرورت ہے کہ رمضان کا مہینہ تنہائی والا عمل ہے، تنہائی میں بیٹھ کر قرآن پڑھیں، تنہائی میں بیٹھ کر ذکر و اذکار کریں، تنہائی میں صدقات و خیرات انجام دیں، تنہائی میں بیٹھ کر اعتکاف کی حالت میں مسجد کو آئیں، تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کریں، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی دنیاوی زندگی کے اندر ایک ایسا عمل کرے، ایک ایسا عمل کرے، وہ عمل میرے اور آپ کے مرنے کے بعد وہ عمل مجھے کام آنے والا بن جائے، آپ کو کام آنے والا بن جائے۔ امام مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسی مجلس بھی ہونا چاہیے جو تنہائی کی ہو، ایک ایسی مجلس بھی ہونا چاہیے جو تنہائی کی ہو۔ اس مجلس میں بیٹھ کر آدمی اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے گڑ گڑائے، معافی مانگے، روئے، اپنے دل کو نرم کرے اور اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو نکال کر سچی توبہ کرے، اللہ سے آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے پر ارادہ کرے۔ یہ میری اور آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے۔ رمضان اسی مقصد کے خاطر آیا ہوا ہے، میرے اور آپ کی زندگی کے اندر گناہوں کی معافی کے لیے، امپرومنٹ کے لیے، مستقبل کی اچھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے ان چیزوں کے مانگنے کے لیے رمضان آیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا بھائیو، اپنی دنیاوی زندگی کے اندر رمضان کی ان گھڑیوں میں مکمل طور پر تنہائیوں میں فائدہ اٹھائیں، عبادات کریں، ذکر و اذکار کریں، صوم و صلات کی پابندی کریں۔ یہاں تک کہ ایک بات آپ لوگوں کے سامنے آخر میں بتا کر ختم کروں، وہ یہ ہے کہ جیسے ہم مسجد کو آئے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ سال کے 360 دنوں میں دن کے 24 گھنٹوں میں اعتکاف کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اعتکاف کے لیے مسجد کو آنا شرط ہے۔ اسی لیے ہم 5 اوقات کی نماز کو، تراویح کی نماز کو جب مسجد کو آئیں گے اپنے گھر سے اعتکاف کی نیت کو کر کے آئیں۔ جو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا افضل ہے، لیکن جو ایام چل رہے ہیں یہ عبادت کے ایام ہیں، اعتکاف کی نیت کرنے سے اسلام نہیں روکا ہے۔ آئیے 5 اوقات کی نماز میں اعتکاف کی نیت کر کے آئیں، اللہ سے نیت کریں، اے اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں گا، مسجد میں آنے سے لے کر مسجد میں جانے تک میری نیت اعتکاف کی ہوگی۔ تو دیکھیے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خیر و برکت کیسے مالا مال ہوتی ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اس دنیاوی زندگی کے اندر تنہائی کی حالت میں نیکیاں کرنے، ذکر و اذکار کرنے، تجھے یاد کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق نصیب عطا فرما، اور ہم میں کر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنہائی کی حالت میں اپنی اولاد کے حق میں اور اولاد کو ماں باپ کے حق میں دعا کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو رمضان آیا ہوا ہے، جس کے تیسرا روزہ چل رہا ہے، جیسے امن و سلامتی کے ساتھ پورے مل جھل کر مسجدوں کو آباد کر کے بغیر کسی رکاوٹ کے یہ رمضان کے ایام گزارے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے ایام میں ہم مسلمانوں کے اندر مساجد کے روکے جانے کا جو ڈر و خوف ہے، جو ڈپریشن اور ٹینشن ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر یہ تیرا عذاب ہے تو اس کو دور نصیب عطا فرما، اگر یہ بیماری ہے تو شفا یابی میں نصیب عطا فرما، اگر یہ سازش ہے مسلمانوں کے خلاف میں اور انسانیت کے خلاف میں تو اللہ اس سازش کو انہی لوگوں کے لیے نیست و نابود نصیب عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وما توفیق الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔